سے کہتا ہوں میں ہوں حیدری پروانہ، میں ہوں سگے شاہ نجف پیر میرا علی علی۔ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں تمام کے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ تمام بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے اور تمام بے روزگاروں کے احسن روزگار کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ اور سب سے پہلی اور آخری التجا یہی ہے کہ فرزند زہرا مہدی دوراں امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية نور الله، أذن الله، عين الله، وجه الله، أسد الله الغالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، صلوات۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الله علي بمعرفة أهل بيتي وولايتهم، صلوات۔ اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و مقبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہماری حاجات کو روا فرمائے، بانیان کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مومن جس طرح سے اس عشرہ محرم میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ مالی طرح سے ہے، چاہے وہ کسی کام اور محنت کی وجہ سے ہیں، تمام کی اس محنت و کاوش کو قبول فرمائے، تمام کے مرحومین کو بخشش عطا فرمائے، فرزند زہرا مہدی دوراں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے مولا کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، تمام حاجات کی برابریوں کے لیے، تمام حاجات کی قبولیت کے لیے
لیے اور اپنے تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے، تمام بے روزگاروں کے احسن روزگار کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جتنے بھی چہرے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، جس کو کبھی نیند نہیں آتی، اسی کا نام لیتے ہوئے علی کی ولایت کا نور اپنے دلوں میں سماتے ہوئے نعرہ تکبیر۔ نہیں، ایسے نہیں، خالق کا نام بلند ہے جو خود بلند و بالا ہے، اس نے اپنے عزاداروں کو بھی بلند و بالا بنا کے در بطول کی چوکھٹ کا سوالی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ جو خود بلند و بالا تھا، اس نے اسی ہستیوں کو بھی بلند و بالا بنایا۔ کائنات میں سے اس نے عظیم 5 ہستیوں کو چنا، جنہیں بلند و بالا بنا کے ان کے عقیدوں کو دل میں سمانے والوں کے لیے انہیں گھروں سے بستروں سے اٹھا کے در بطول کی چوکھٹ پہ لایا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور اسی طرح جس طرح آج ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں ہر نعرے پہ، یہ کوئی ہماری سنت نہیں بلکہ پیغمبر اکرم کی سنت ہے، جنہوں نے غدیر کے مقام پہ علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا تھا، اتنا بلند کیا تھا، اتنا بلند کیا تھا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع دیکھ کے کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے بھی نظر آ گیا، مجھے بھی نظر آ گیا۔ تو لہٰذا ہر ملنگ، ہر موالی، ہر محبت اہل بیت رکھنے والا اپنے ہاتھ کو اس قدر بلند کر کے علی کا نام لے، جس طرح پیغمبر نے غدیر میں کیا تھا۔ جتنے غدیری ہو، جتنے عقیدت مند ہو، جتنے علی سے ولایت رکھنے والے ہو، آؤ نعرہ حیدری۔ جو چاہتا ہے کہ محشر کے میدان میں بھی میرا ہاتھ اس طرح بلند رہے جس طرح میں نے آج اس مقام پہ بلند کیا ہے، اور اسی طرح محشر میں بھی علی کو ڈھونڈنا نہ پڑے، بلکہ تو ادھر سے ہاتھ بلند کرے، علی کی آواز آئے، اندر آ جا علی تیرا یہاں انتظار کر رہا ہے، حیدری۔ اپنے سارے جتنے بھی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں ابھی چند آنکھیں دیکھ رہا ہوں جن کی آنکھوں میں نیند ہے، ارے نیند نہ کر، محشر کے میدان میں بھی وہ علی تجھے سونے نہیں دے گا بلکہ تجھے جاگنے پہ مجبور کر دے گا۔ ادھر سے گرمی ہوگی سورج کی، ادھر سے علی کی ولایت کے نور کی گرمی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کون سے ایسے لوگ ہیں جو علی کی ولایت کی گرمی لے کے سورج کی گرمی کو مات دے دے، اسی عقیدے کے ساتھ نعرہ حیدری۔ گرامی قدر، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں۔ من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی و ولایتہم، اللہ جس بندے پہ احسان کرتا ہے اس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اس خالق ذوالجلال، اس خالق منان نے ہم پہ احسان تو کر دیا ہے، لیکن اب حق یہ بن کہ اس احسان کا بدلہ بھی ہمیں چکانا چاہیے۔ لیکن آئیں، اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کتنا کریم ہے وہ رب، کہتا ہے میرا رب جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا رب جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال، میرا رب جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا بھی ہو جسے یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا۔ کتنا کریم ہے وہ رب جس نے نام بھی ایسا رکھا، اگر سامنے لے مسکرانے لگ جائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ والا۔ میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت لاریب کتاب میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کا دل ہے کیا اور مطمئن کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کر تب بھی مطمئن ہوتا ہے، علی علی کر تب بھی مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن آئے پیغمبر کی حدیث سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
بتائیں تو صحیح کون سا ایسا ذکر ہے جس سے مومن بھی مطمئن ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے؟ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری، ذکری ذکر اللہ، ذکر اللہ عبادہ۔ اے مومنو، اگر چاہتے ہو اللہ بھی خوش ہو، مومن بھی خوش ہو، تو اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے مزین کرو، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو پتہ چلا جو علی علی کرے تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں ذکر حیدر تو ہمیں خوب مزہ دیتا ہے۔ یہ میں سونے والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، جاگنے والے تو ویسے بھی بیدار بیٹھے ہیں۔ ذکر حیدر تو ہمیں خوب مزہ دیتا ہے، یہ تو ہر ایک کی ماں کا کردار بتاتا۔ آپ اگر ایسے سنیں گے تو یقیناً ادھر سے بھی محبتیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ارے ذکر، میں یہ ایک جملہ عرض کر دوں کہ غدیر کے مقام والا جو جملہ تھا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، یہ جو جملہ فرمایا تھا طارق جمیل صاحب نے، تو اس وقت یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ ارے سامعین، اگر رسول اکرم نے دوست کہنا ہوتا تو ہجرت کی شب جب سلا کے گئے تھے تب کہہ دیتے، اگر دوست کہنا ہوتا جب مدینہ کی سرزمین سے پہنچ رہے تھے تب کہہ دیتے، جب پیغمبر مسجد نبوی کی تعمیر میں اپنے بھائی کو بھائی بنا رہے تھے تب کہہ دیتے، اگر یہ دوست کہنا ہوتا دعوت ذوالعشیرہ کے مقام پہ بلایا تھا تب کہہ دیتے، اگر دوست کہنا ہوتا جب علی کنکریاں مار کے کسی کی آنکھ پھوڑ رہے تھے تب کسی کو اپاہج بنا رہے تھے، کسی کی آنکھ پھوٹ رہی تھی تب دوست کہہ دیتے۔ ارے یہ دوست نہیں تھا بلکہ غدیر کے مقام پہ ادھر اللہ کی بھی وحی آئی، پیغمبر اگر تو نے یہ کام سر انجام نہیں دیا، تو نے گویا رسالت کا کوئی کام نہ انجام دیا، تو یہاں یہ وحی آئی۔ ارے دوست نہیں تھا بلکہ مولا بنایا تھا۔ مولا کا مطلب ولی ہوتا ہے۔ جب یہ بات کی سب کے چہرے مرجھانے لگے، سب کے چہرے مرجھانے لگے۔ طارق جمیل صاحب کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، میں جو بات کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں، آؤ سارے مل کے پیام دے کے کہو۔ طارق جمیل صاحب وہ آپ کا مجمع تھا، آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں حق کہہ رہا ہوں۔ آئیں یہاں بھی علی والوں کے چہرے دیکھے، جیسے ہی من کنتم مولا کی صدا آتی ہے ہر چہرہ مسکرانے لگ جاتا ہے، ہر چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذکر حیدر تو ہمیں خوب مزہ دیتا ہے، یہ تو ہر ایک کی ماں کا کردار بتا دیتا ہے۔ کچھ چہرے ہلتے ہیں اور کچھ اتر ہی جاتے ہیں، یہ ذکر حیدر تو ہمیں نسلوں کا پتا۔ ذکر حیدر تو ہمیں نسلوں کا پتہ دیتا ہے۔ ارے اس طرح کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کبھی اپنے دشمن کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، اور کبھی علی کے دشمن کو معاف کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، ابرا آیا تھا کہاں؟ خانہ کعبہ میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، اور کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ کی دیکھ بھال حضرت عبد المطلب کر رہے تھے، اور اونٹ بھی بڑے قیمتی ہوتے تھے، حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ہاتھیوں کا لشکر ابرا اتنا بڑا طاقتور لشکر لے کے بیت اللہ کی جانب آ رہا ہے۔ کتنا پختہ ایمان تھا عبد المطلب کا، کتنا پختہ ایمان تھا۔ کہا اے ابرا، تو چاہتا ہے اللہ کے گھر کو گرائے جس میں علی، تو چاہتا ہے اللہ کے گھر کو گرائے جس کا وعدہ ہے میں نے اسے اس کے لیے بنایا ہے، میں نے اس کے لیے بنایا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے جا گرا، لیکن میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ میرے واپس کر دے، جو اس گھر کا مالک ہے وہی اسی کی حفاظت کرے گا۔ جس کا گھر ہے وہی دیکھے گا، میں ہوں اونٹوں کا مالک، میرا معاملہ سیدھا کر دے، باقی تو جان اور وہ اللہ جانے، جس کا گھر ہے جسے تو گرانے آیا ہے۔ اب یہاں آیا
وہ یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آگے بڑھا۔ اب اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو بھیجا جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جن کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، اور اللہ بھی بتا رہا ہے کہ میں چھوٹوں سے بڑوں کو مروا دیتا ہوں، کوئی عمر کا فرق نہ ڈالے، میں چھوٹوں سے بڑوں کو مروا دیتا ہوں۔ کوئی کہتا تھا نا، کوئی کہتا تھا عمر تھوڑی ہے، ہم بزرگ ہو گئے ہیں، ہم بزرگ ہو گئے ہیں۔ ارے اگر یہ طاقت کا مسئلہ ہوتا، اگر یہ بزرگی کا عالم ہوتا تو پھر اللہ بھی ہاتھیوں کو مروانے کے لیے بڑا ہاتھی لے کے آتا۔ ارے اللہ نے قانون بتا دیا، جب بھی میں نے اپنے دشمن کو مروانا ہے کبھی چھوٹے سے مرواؤں گا، ایسے ہے نا، قانون بتا دیا ہے نا۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو بھیجا جن کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں موجود تھیں، اور ان کنکریوں کو وہ مارتے جاتے، پورے کا پورا ہاتھی ڈھیر ہو جاتا۔ تو پتہ چلا اللہ اپنے دشمن کو معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ ادھر سے ابابیل چلے گئے، اللہ نے ایک ابابیل کو کہا ابھی تیرا وقت نہیں آیا، تو علی سے دوستی رکھنے والا ہے، جا خیمہ غدیر کے مقام پہ بیٹھ جا، ابھی تو دوستی رکھنے والا ہے علی سے، جا خیمہ غدیر کے مقام پہ بیٹھ جا۔ وقت گزرتا گیا، مدینے میں بھی پیغمبر آ گئے، وقت گزرتا گیا، پیغمبر نے حج پہ بھی آ گئے، وقت گزرتا گیا، خیمہ غدیر کا مقام آیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے وحی کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور پیغمبر نے بھی بڑا عجیب کام کیا، آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو ساتھ ملایا، تو پتا چلا جو آگے چلا جائے وہ بھی محمدی نہیں، جو پیچھے رہ جائے وہ بھی محمدی نہیں، ساتھ چلنا پڑے گا۔ بابا نہ غالباً نہ غالباً، اگر علی سے محبت رکھنے والا ہے تو محمدی بن، غدیری بن۔ اب پیغمبر اکرم نے بڑا عجیب کام کیا، پلانوں کا ممبر بنایا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں سید المرسلین نبی تھا، حق تو یہ بنتا تھا جس طرح سلیمان نے ملکہ سبا کا تخت 500 میل سے منگوایا تھا، یہ بھی تو اشارہ کر کے مدینہ سے ممبر منگا سکتے تھے، کیوں نہیں منگایا؟ کیوں نہیں منگایا؟ پیغمبر جانتے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ ابھی ایک یہ ممبر لگا ہوا ہے نا، یہ کتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ 500، 1000۔ میں کہتا ہوں میرا اللہ تو عرش ممبر بھیج سکتا تھا، لیکن پیغمبر نے پلانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ اتنا بڑا تو بنایا ہوگا نا، اتنا بڑا تو بنایا ہوگا کہ 1.25 لاکھ کے مجمع نے دیکھا۔ اب 1.25 لاکھ کے مجمع سے مولا نے پلان نہیں لیے، بات سمجھنے کی ہے۔ 1.25 لاکھ کے مجمع سے مولا نے پلان نہیں لیے، بلکہ پلان لیے ان سے جو قریبی تھے۔ بات سمجھیے گا، معرفت پہ جائیے گا۔ مولا نے پلان لیے ان سے جو پیغمبر کے ارد گرد رہتے تھے، پیغمبر بھی جانتے تھے انہی کے پلانوں کو بناؤں گا گواہ، تاکہ اونٹوں کی سواری ہوتی تھی اور یہ صبح و شام اونٹوں کو دیکھتے تھے، اور پیغمبر بھی یہ سمجھتے تھے یہ جب جائیں گے اٹھانے کے لیے تب بھی علی یاد آئے گا، جب بٹھانے کے لیے جائیں گے تب بھی علی یاد۔ ایسے ہے نا، پیغمبر دیکھیں تو صحیح کتنی علی کے لیے محنت کر کے جا رہے ہیں۔ اور پیغمبر نے اپنے قریبی اصحاب کو بلایا اور قریبی اصحاب سے کہا جلدی کرو، اتارو اپنے اونٹوں کے پلان، میں نے علی کے لیے ممبر بنانا ہے۔ پھر ایک پہ ایک پلان، دوسرا پلان، تیسرا پلان، اتنے پلان لگا دیے کہ اتنے پلان لگا دیے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع علی کو دیکھ رہا تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع علی کو دیکھ رہا تھا۔ اور پیغمبر بھی اس طرح کھڑے ہوئے، آگے علی تھے، پیچھے پیغمبر تھے، اور پیغمبر بتا رہے تھے جو لوگ اس طرح کی تصویر بناتے ہیں غلط بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں روایت میں ملتا ہے پیغمبر خود چھپ گئے علی کے پیچھے اور یہ بتانے پہ مجبور تھے کہ اگر میں نظر نہ آؤں تو علی کی طرف جانا۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ الحق مع العلی
العلی جمع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب پیغمبر اکرم نے یہ دعا بھی مانگی، مالک اللہ حق کو ادھر پھیرنا جہاں علی جا رہا ہو، یہ نہیں کہا علی کو ادھر پھیر جہاں حق جا رہا ہو، حق ادھر پھیرنا۔ علی محتاج نہیں ہے حق کی طرف جانے کے لیے، بلکہ حق محتاج ہے کہ علی کی پیروی کرے۔ جانے گرامی قدر پلانوں پہ پلان بن گئے، پیغمبر اکرم نے یہ صدا دے دی، لیکن ایک فاہر نامی شخص آیا، اور اللہ بھی کتنا عجیب کام کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ جو کام پہلے کرتے ہیں آیتیں بعد میں آتی ہیں، انہیں علیہ السلام کہتے۔ جو کام پہلے کریں، ہو گیا نا کام، من کنت مولا کی صدا ہو گئی۔ فاہر نامی شخص آیا سورہ ذی المعارج میں، اور وہ کہنے لگا اے پیغمبر تو نے نماز کا کہا ہم نے مان لیا، تو نے روزے کا کہا ہم نے مان لیا، تو نے حج کا کہا ہم نے مان لیا، تو نے زکوٰۃ کا کہا ہم نے مان لیا، تو نے خمس کا کہا ہم نے مان لیا، سارے فروع الدین بتا دیے، تو نے سب کچھ کہا ہم نے مان لیا۔ اب اپنے بھائی علی کی ولایت کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے یہ برحق ہے تو ابھی خالق کو کہے کہ میرے اوپر عذاب نازل کرے۔ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک مانگنے والے نے علی کی مخالفت میں عذاب مانگا، اور اللہ نے بھی دیر نہیں کی اور کہا ابابیل کو اٹھ جلدی کر، پہلے میرا دشمن تھا اب میرے علی کا دشمن ہے، اسے مار۔ اللہ نے دیر نہیں کی، اسی وقت عذاب نازل کیا اور وہیں فی النار ہو گیا۔ کتنا عجیب معاملہ ہے، اللہ بھی کتنا کریم ہے علی پہ۔ تو جانے گرامی قدر اسی لیے فرمایا من اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب حسین و علیٰ۔ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت علی اور حسین کو ڈال دیتا ہے، اور اللہ نے بھلائی کر دی ہے ہم لوگوں پہ۔ تو جانے گرامی قدر اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس نعمت کا شکر ادا کریں، یا نماز کے ذریعے، یا روزے کے ذریعے، یا جس طرح خالق نے کہا ہے اس کے ذریعے۔ اور اتنا یہ عرض کرتا چلوں اپنی اس مجلس میں، آخری یہ پیغام بھی دیتا چلوں کہ کبھی عزاداری کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا، اور کبھی نماز کے لیے عزاداری کو نہ چھوڑنا۔ عزادار جو نمازی کو عزادار نہ بنائے اس نماز کا فائدہ نہیں، اور جو عزاداری عزادار کو نمازی نہ بنائے اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور نماز ہوتی ہی عزاداری ہے، کیونکہ غریب کربلا نے کربلا میں سر رکھ کے بتایا تھا جہاں میری عزاداری ہوگی وہاں نماز ہوگی۔ جانے گرامی قدر جب صبح کو آتے ہیں اتنا خیال کیجئے گا کبھی صبح کی نماز قضا نہ ہو، اور پھر حق بنتا ہے، اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے کہ ہم اس حق کو بیان کریں، اور یہ بیان کرنے کی جگہ ہے۔ جتنا علی والا ہے اتنا نمازی ہو تو پھر دیکھ تجھے اس معرفت کا کتنا اجر ملتا ہے۔ ابھی تو قبر کی پہلی لحد میں نہ اترے گا کہ ادھر علی کہیں گے ارے تم منکر نکیر آگے سے ہٹ جاؤ، میں خود علی کے اس سے سوال بھی کروں گا جواب بھی دوں گا۔ وقت یہ ہے کہ جس طرح تو عزاداری کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو نمازی اور روزے دار بھی بنا، اور جہاں تیری گفتار تیرا کردار علی والا ہونا چاہیے۔ بس اتنا عرض کر کے زحمت کو تمام کروں، وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، چند لوگوں نے کہا بھی ہے کہ اللہ ہم نے جانا ہوتا ہے، جو ہے وقت کی پابندی سے اس کو تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ ہر عزادار اس غم میں شامل ہو سکے۔ میرا دل چاہتا ہے آج
مجھ گنہگار کی پہلی مجلس ہے یہاں، اور کل ہمیں پہنچ نہیں سکے اسلام آباد سے، اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں آپ تمام عزاداران حسین ابن علی سے۔ تو جانے گرامی قدر، میرا دل چاہتا ہے تاریخ کی پہلی مظلومہ کا ذکر بیان کروں جس کا نام زہرا ہے۔ کوئی بھی بندہ شرما کے نہ روئے، جتنے بیٹھے ہیں عزادار، ہر بندہ جب زہرا کا نام آتا ہے پیمبر بھی قبر میں گریہ کرنا شروع کر دیتے ہوں گے۔ اور اتنا ضرور یاد رکھنا کہ حضرت زہرا جتنی مظلومہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہی بھی ہے۔ اس کے دروازے پہ ملک الموت بھی رک جایا کرتا تھا، کائنات کا سلطان نبی بھی رک جایا کرتا تھا، اور اس بی بی کے غم میں آپ آج بی بی کے لیے فرش عذاب بچھا کے بیٹھے ہیں، اور غریب کربلا کے لیے فرش عذاب بچھا کے بیٹھے ہیں۔ تو اتنا یاد رکھنا، جس عزادار کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے نا، وہ دکھ پہلو والی بی بی جنت البقیہ سے چلتی ہے، جس کا ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں رومال لیا ہوتا ہے۔ عزادار کی آنکھ سے آنسو صاف کر کے کہتی ہے، عزادار تیرے آنسو رائے گاہ نہ جائیں گے۔ عزادار گھبرا کے نہ رونا، آج ایسے رو جیسے آج جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھی ماں روتی ہے۔ فرماتے ہیں ادھر سے عزادار کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے، زہرا رومال لے کے اس آنسو کو صاف کر کے کہتی ہیں، گھبرا نہیں تیرے آنسو رائے گاہ نہ جائیں گے۔ جب قبر کی پہلی رات ہوگی نا، یہ حسین کے دکھ پہلو والی اماں ان آنسوؤں کو لے کے آگے کہے گی، میرا اللہ یہ میرے حسین کو رونے والا عزادار ہے۔ آؤ عزادارو، اتنا بھی عرض کر دوں کہ عزادار کا مقام کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں اس مجلس میں بھی بیان کروں گا کہ عزادار کا مقام کیا ہے۔ پچھلے سال ماہ محرم میں آیت اللہ وحید خراسانی اس مقام پہ بیٹھے تھے جہاں عزاداروں کی جوتیاں پڑی تھی، اور سارے عزادار جتنے بھی طلباء تھے قبلہ کے پاس آ کے کہتے ہیں، قبلہ آپ کس مقام پہ بیٹھے ہیں؟ آپ کے یہ شیان شان نہیں ہے، آپ کا تو حق بنتا ہے زیر ممبر ہو۔ کہا مجھے نہ روکو، میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں جہاں سید سجاد آ کے بیٹھتے ہیں، جو اپنا جیسے عزادار اندر داخل ہوتا ہے، غریب کربلا کا لخت جگر اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے، عزادار تیرا شکریہ، تو نے نہیں دیکھا تھا میری ماں کی پسلیاں کیسے توڑی گئی، تو نے نہیں دیکھا تھا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے کیسے دوڑائے گئے، تو نے نہیں دیکھا تھا میرا بھائی علی اکبر کتنا حسین تھا۔ فرماتے ہیں ادھر سے وہ جاتا ہے، عزادار اٹھ کے جانے لگتا ہے، پھر سید سجاد کہتے ہیں تیرا پھر شکریہ، تو آ گیا وقت نکال کے، اس وقت تو ہمیں پرسہ دینے والا کوئی نہیں تھا، سید سجاد تیرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ادھر سے سید سجاد آ کے بیٹھتے ہیں، اور برداداروں کی جانب سے ایک 4 سال کی قیدن بی بی جس کے ہاتھ آج بھی قبر میں پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور رو کے کہتی ہے، اے پھپھی اماں میرے بابا کو رونے کے لیے عزادار آئے ہیں، چلو آؤ ہم جا کے ان سے پرسہ لیتے ہیں، اور آؤ ان کی شفاعت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ 4 سالہ معصومہ ان بندھے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے، میرا اللہ او میرے بابا کو رونے والے عزادار آئے ہیں، انہیں خالی نہ پلٹانا۔ جتنے بھی آج آئے بیٹھے ہو، میں نہیں جانتا کون سا مومن بے اولاد ہے، کون سا مومن بیمار ہے، آؤ جھولی پھیلا کے بیٹھو۔ حضرت زہرا کا پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، تاریخ کی پہلی مظلومہ، ادھر بابا دنیا سے گیا، ادھر سے لوگ آگے زہرا کے دروازے پہ کر الباب کرعن شدیدہ، اس طرح دروازہ کھٹکھٹایا کہ زہرا کانپنے لگی۔ کانپتی ہوئی زہرا دروازے کے پیچھے آ کے کہتی ہے، کیا بابا کا پرسہ دینے آئے ہو؟ اس انداز سے نہ دو کہ زہرا ڈرنے لگے۔ فرماتے ہیں 40 لوگ در بطول پہ کھڑے تھے، اور
اور کہتے تھے علی کو باہر بھیجو، علی کو باہر بھیجو، علی کو باہر بھیجو۔ فرماتے ہیں ضرب علی الباب، اس ظالم نے زہرا کے دروازے پہ پاؤں سے ٹھوکریں ماری، ادھر زہرا دروازے کو سہارا دیتی، 40 لوگ دروازے کو دھکا دینے والے، اور فرماتے ہیں درمیان سے تھوڑا سا خلا آیا، 40 لوگ جو دھکا دے رہے تھے، ادھر ظالم نے تازیانہ لیا اور ظالم نے تازیانہ مارا، بطول کے ہاتھ میں لگا، کہتی تھی بابا ابھی تو تیرے کفن کا رنگ بھی میلا نہیں ہوا، آنا بابا دیکھ، اور تیری بیٹی تازیانے جھیل رہی ہے، مرحبا اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور آگے بڑھاتا ہوں، فرماتے ہیں فقط اتنا نہیں، جو چاہتا ہے عزادار کے گھر کی دیواروں تک روتا جائے۔ دو جملے عرض کر دوں، تاریخ میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے رضا، دوسرا ہے ہضما۔ رضا کا مطلب ہے ٹوٹ جانا۔ جب دروازہ گرا 40 لوگ دروازے کے اوپر سے گزر گئے، نیچے تڑپتی رہی زہرا، فرماتے ہیں 40 لوگ گزر گئے، ہاں گزر جاتے، ہاں موسری شہید ہو گیا تھا پھر بھی ہم برداشت کر لیتے، لیکن فرماتے ہیں ایک ہے رضا جس کا مطلب ہے ٹوٹ جانا، گھر تک روتے جاؤ گے، ایک ہے ہضما جس کا مطلب ہے پس جانا۔ فرماتے ہیں 2 لاشیں جو زندہ تھے، 2 لاشوں کے لیے ہضما کا لفظ استعمال ہوا، ایک شہزادہ قاسم کا لاشا ابھی سانسیں موجود تھی، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے، اور دوسرا زہرا کا لاشا آخری لئیم جانے لگا، اس نے دیکھا زہرا دروازے کے نیچے ہے، فرماتے رفسا علی الزہرا، اس ظالم نے پاؤں سے ٹھوکریں ماری، اور زہرا نے تڑپنا شروع کیا، رو رو کے کہتی تھی بابا سنے دینی، او بابا میری پسلیاں پس گئی، او بابا میرا محسن مارا۔ اجرکم اللہ، مرحبا۔ یہ جملہ آپ نے سن لیا، میں نے بھی پڑھ دیا، آپ نے برداشت بھی کر لیا، لیکن جب ایران کی سرزمین پہ آیت اللہ شیخ حسین انصاریان نے پڑھا تھا نا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے، ایک بندہ مومن کبھی منہ پہ ماتم کرتا ہے، کبھی سینے پہ ماتم کرتا ہے، کبھی منہ پہ ماتم کرتا ہے، کبھی سینے پہ ماتم کرتا ہے۔ آیت اللہ منبر سے اتر کے قریب گئے اور جا کے کہا اے بندہ مومن، سارے گریہ کرتے ہوئے گھر چلے گئے، تو ابھی تک کیوں ماتم کر رہا ہے؟ کہا اللہ ماں، ابھی آپ نے پڑھا کہ زہرا کی پسلیاں پس گئی، میں ہڈیوں کا جوڑنے والا طبیب ہوں، جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے اس کا درد برداشت ہو سکتا ہے، لیکن جس کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائے وہ درد کبھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ چند دن پہلے میرے طبیب خانے میں ایک مستور آئی جس کی تھوڑی سی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا سانس لینا مشکل، اور مجھے بتاؤ زہرا کیسے زندہ رہی؟ آؤ سارے مل کے کہو اے طبیب، اے طبیب، زہرا اس طرح زندہ رہی۔ جب بھی بابا کی قبر پہ جاتی نا، جو حاجی گئے ہیں گواہی دیں گے، چند قدموں کا فاصلہ ہے، گھر سے نکلتی ظہر کے وقت پہنچتی، ظہر کے وقت آدھا گھنٹہ بیٹھ کے جب پھر آتی تو شام کو گھر پہنچتی۔ وجہ کیا تھی؟ صاحب بیت الاذان لکھتے ہیں ایک قدم اٹھاتی پسلیاں دکھ جاتی پھر بیٹھ جاتی، پھر ایک قدم اٹھاتی پسلیاں دکھ جاتی پھر بیٹھ جاتی، اور تڑپ کے کہتی اللہم اجل وفاتی سریعا، او میرا اللہ جلدی موت دے۔ زہرا دکھوں سے تنگ آ گئی ہے، آؤ عزادارو، کیا اتنا تھا؟ نہ، فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، زہرا کی کروٹیں بدلتے بدلتے میری آقا ذاتی تڑپنے میں اضافہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں ادھر پھر آخری لمحہ آیا نا، اب حضرت زہرا نے کہا جاؤ میرے لال، جا کے نانا کی قبر پہ کہو نانا اماں بیمار ہے، دعا مانگنے آئے ہیں۔
اتنی بھی چھوٹی اولاد والے ہیں جن کے بچے، جن کی مائیں بیمار ہو جاتی ہے نا، ان بچوں کا گزارا نہیں ہوتا، ان بچوں کا گزارا نہیں ہوتا، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، اکیلا بابا کیا کرے، کبھی کسی بچے کو سنبھالتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ادھر حسن و حسین نانا کی قبر پہ آئے اور دائیں جانب سے حسن کھڑے ہوئے، بائیں جانب سے حسین کھڑے ہوئے۔ اب غریب کربلا نے یہ نہیں کہا اماں بیمار ہے، بلکہ یہ کہا ہے نانا تجھے غریب ماں کا دکھ سنائے۔ کہا نانا تو دنیا سے گیا، چند دن بعد تیری امت ہمارے دروازے پہ آئی۔ نانا فقط دروازے پہ نہیں آئی بلکہ دروازہ جلایا۔ نانا ایک طرف پتھروں کی دیوار، دوسری طرف جلتا ہوا دروازہ، اور درمیان میں میری ماں زہرا تھی۔ نانا ان ظالموں نے حیا نہیں کیا، نانا ظالموں نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ اماں پہ آ کے گرا۔ او نانا تجھے بتانے آیا ہو، او نانا فقط دروازہ نہیں، 40 لوگ اماں کے اوپر سے گزر گئے۔ او نانا ہم دیکھ کے تڑپتے رہے۔ نانا فقط اتنا ہی نہیں، نانا تجھے بتانے آیا ہو، اماں نے جا کے علی بابا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، نانا ظالم نے تازیانہ بلند کیا، اماں کے ہاتھ پہ مارا۔ او نانا اماں سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ او نانا تجھے بتانے آیا ہو، او نانا جب ہاتھ نہیں چھوڑا تو ایک ظالم کا ہاتھ بلند ہوا، او نانا اس نے ماں کے رخسارے پہ مارا۔ ابھی یہ لمس ختم نہ ہوئے تھے کہ قبر کی آواز آئی، جاؤ میرے لال ماں مر گئی۔ مرحبا اجرکم اللہ۔ آؤ عزادارو، وقت گزرتا گیا، ادھر چھوٹی اولاد بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ فرماتے ہیں غسل ہوتا رہا، غریب بیٹھا رہا، کفن ہوتا رہا، غریب بیٹھا رہا۔ جیسے ہی میت تیار ہوا، بابا کی آواز آئی، آؤ حسن و حسین ماں کا آخری دیدار کر لو۔ فرماتے ہیں کربلا کے غریب کی آواز آئی، نہ بابا نہ بابا، آج جب تک ماں نہ بلائے گی کربلا کا غریب نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں جیسے جو سننا تھا، میت نے تڑپنا شروع کیا، حنت و حنت مدد یدا، کفن سے بازو برآمد ہوئے، آواز آئی، آؤ میرا کربلا کا غریب، آؤ میرا پیاسا حسین، ماں کا سینہ حاضر ہے۔ فرماتے ہیں حاطب سے آواز آئی، جلدی کر یا علی، ان بچوں کو ماں کے میت سے جدا کر۔ اور شفیق بابا کبھی دائیں سے آتا، کبھی بائیں سے آتا، سارے مل کے کہو یا علی آج ماں کا میت ہے، رونے والا کربلا کا غریب ہے، یا علی 61 ہجری کو آنا، میت حسین کا ہوگا، رونے والی 4 سالہ معصومہ وہ کہے گی نا